کہ لوگ جسے کامیابی سمجھتے ہیں کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے. یہ اصل کامیابی. لوگ کہاں کہاں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں. کامیابی یہاں ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وہ کامیاب. اس کا مرکزی جو عذاب ہے وہ آگ ہے. اور اب اس کے کپڑے سل دیے جائیں، اس لیے کہ جیل کا کپڑا الگ ہوتا ہے. یہاں ہر جیل میں مخصوص ایک لباس ہوتا ہے قیدی کا، وہ لباس اسے پہننا پڑتا ہے. اپنا لباس نہیں پہن سکتا وہ. اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ لباس کیسا ہے؟ دنیا میں کوئی ٹیلر، کوئی درزی اس طریقے کا لباس نہیں سل سکتا. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. آگ سے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے. کبھی دیکھا ہے کسی درزی کو بول دو آگ کا ایک کپڑا کاٹنا ہے، آگ سے کپڑا سل دے، کہے گا آپ بیوقوف ہیں؟ آگ سے بھی کوئی کپڑا کاٹا جاتا ہے، آگ سے بھی کوئی لباس بنتا ہے. اللہ فرمائے گا قُطِّعَتْ لَهُمْ. تختی کہتے ہیں کپڑا رکھ کر کے جو ٹیلر تختی کرتا ہے، کپڑوں کی کٹنگ کرتا ہے. تختی مینس کٹنگ کرتا ہے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ جہنم کے جو فرشتے ہیں، جہنم کے جو ٹیلر ہیں، جو ان قیدیوں کا لباس بنانے والے ہیں، یہ بڑے ماہر ہیں. ان کی قینچیاں بھی عجیب و غریب ہیں. پتہ نہیں کیسے یہ جہنم کی آگ سے لباس بنا لیتے ہیں. اور یہ کپڑا کاٹ کر کے یہ کپڑا پہنا دیا گیا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آگ کا کپڑا کیسا ہوتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اعاذنا اللہ منہا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. ثوب مانے کپڑا، جمع ثیاب. اور یہ کپڑا آگ کا ہوگا اور باقاعدہ کاٹا جائے گا اس کو. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. تقطیع مانے تفصیل، کاٹنا. وہ ڈیسک میز پر رکھ کر کے جو کپڑے کی کٹنگ کرتا درزی اس کو تقطیع بولتے. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. اور ثوب کی جمع ہے ثیاب. اور یہ کپڑا کیسا ہوگا؟ یہ دنیا کا کپڑا نہیں ہوگا، آگ کا کپڑا ہوگا. یہ آگ سے کپڑا کیسے بنتا ہے اور اس کو کیسے کاٹیں گے، کیسے اس کو پہنائیں گے، اللہ ہی بہتر جاننا ہے. کیفیت مجہول ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. یہ تو آگ کا کپڑا ہے ہی، بیرک میں ڈال دیا گیا. اب اوڑھنا چاہیے نا، بچھونا چاہیے. یہاں بھی ایک ملگجا سا اور ایک میلا سا کمبل دے دیتے ہیں اور ایک سڑا ہوا بسترا دے دیتے ہیں. یہاں کی جیلوں کا حال ہے. اللہ فرماتا ہے ہماری جو جیل ہے وہ بہت خوفناک ہے. وہاں دیا جائے گا، اوڑھنے کے لیے بھی چیز دی جائے گی، چادر بھی دی جائے گی اور بسترا بھی دیا جائے گا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اللہ، بستر آگ کا. مہاد مانے بستر، بستر آگ کا. اور جو چادر دی جائے گی اوڑھنے کے لیے، غاشیہ، وہ بھی آگ کی. یہ جہنمیوں کو اوڑھنا اور بچھونا اس بیرک میں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. کپڑا ویسے بھی جو سوٹ سلا گیا ہے اس کا وہ تو آگ کا ہے ہی. یہ بیرک میں جانے کے بعد جو انتہائی تنگ ہے، یہ جو اوڑھنا اور بچھونا دیا جائے گا یہ بھی جہنم کا ہے، یہ بھی آگ کا ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اوڑھنا بھی آگ کا اور بچھونا بھی آگ کا، اوپر نیچے. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. چھت آگ کی اور فرش آگ کا. اللہ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. کپڑا آگ کا، بچھونا آگ کا، اوڑھنا آگ کا، چھت آگ کی، فرش آگ کا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. بتایا گیا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. فرش بھی آگ کا، چھت بھی آگ کی، کپڑا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا. ہر طرف آگ ہی آگ ہے. پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے. اللہ فرماتا ہے یہاں تو آدمی کو اگر جلا دیا جائے تھوڑی دیر میں مر جائے گا، وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. چاروں طرف سے ایسا لگے گا جیسے موت آ رہی ہو. چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن موت نہیں آتی اس کو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. ایسا لگے گا چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن اسے موت نہیں آئے گی. اللہ لا يموت فيها ولا يحيى. عجیب زندگی ہے. ایک طوطا آدمی مر گیا،
ایک ہوتا ہے آدمی زندہ ہے. قرآن حکیم بولتا ہے یہ زندگی کیسی ہے جہنم کی، بتا دیتے ہیں ہم تم کو. آدمی مرتا بھی نہیں اور جیتا بھی نہیں. لا يموت فيها ولا يحيا. اس جگہ آدمی نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن اس وقت موت نہیں آتی اس کو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. چاروں طرف سے موت آ رہی ہے لیکن آدمی مرتا نہیں. لا يموت فيها ولا يحيا. یہ کیسی جگہ ہے جہاں نہ موت آتی ہے نہ زندگی ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی کیفیت ہے؟ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے. بہت بری جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. چلائیں گے، چیخیں. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. اے ہمارے رب نکال دے یہاں سے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے. کہا جائے گا موقع دے دیا گیا تھا، یہاں سے کوئی دوبارہ نہیں بھیجا جاتا عمل کے لیے. اچھا موقع دیا گیا تھا. تم دنیا کی رنگینی میں الجھے رہے، اب آ گئے ہو، اب یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہ ایسی جیل ہے جہاں سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اور اس کا جو داروغہ ہے مالک، جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے تب سے اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. جہنم کا جو داروغہ ہے، مین، اس کا نام مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اس فرشتے کا ذکر فرمایا ہے. یہ لوگ اسی کو پکاریں گے، اس لیے داروغہ جہنم ہے نا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، رب سے بول دے ہماری زندگی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے. ڈانٹ کر کے کہا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. چپ. اللہ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. درخواست رد کر دی جائے گی. کوئی بھی رحم کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اپنے انتقام کا ذریعہ بنایا ہے اور جنت کو اپنی رحمت کا. اللہ جہنم کے ذریعے طاغین سے، مستکبرین سے، ظالمین سے، دنیا میں اپنی منمانی کرنے والوں سے جہنم کے ذریعے انتقام لے گا. اور جنت، اللہ اکبر. اور ایک نظارہ کرا دیا جائے گا جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. کہاں؟ جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور نظارہ کرا دیا جائے گا تاکہ حسرتوں میں اضافہ ہو جہنمیوں کے اور جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو. کیسے؟ کہا جائے گا جہنم کو لے آؤ میدان حشر میں، کھینچ کر کے لاؤ اس کو. خوفناک کتنی ہے، ذرا حدیث پاک دیکھو. حدیث اس طرح. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنت ونعیمها. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الجنہ والنار کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جہنم کو کھینچ کر لایا جائے، میدان حشر میں لایا جائے. لاؤ اس کو. اب 70,000 لگامیں ہیں اس کی، 70,000 لگامیں ہیں اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. کتنی بڑی. جبکہ ایک فرشتے کا عالم یہ ہے کہ زمین پر پاؤں مار دے تو زمین تہو بالا ہو جائے. ایک فرشتہ چیخ مار دے تو زمین کے سارے لوگ مر جائیں. اتنا پاور ہوتا ہے اس کے پاس. بتائیے 70,000 لگامیں ہیں اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر سنبھالے ہوئے ہیں اور اسے کھینچ رہے ہیں. آ رہی ہے اور لا کر اسے حشر میں کھڑا کر دیا جائے. اب مارے غصے کے بھڑک رہی ہوگی. دور سے دیکھے گی تو ایک دم جیسے فقاقی ہوتے ہیں نا، ایسے کسی کیٹلی کے اندر پانی جب ابلنے لگتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے پھوارے نکلتے ہیں، اس کو عربی میں فقاقی بولتے ہیں. ایسے اس کے منہ سے آدمی جب بولنے لگتا ہے غصے میں تو جھاگ نکلتا ہے، تو یہ جو جھاگ باریک باریک ہوتی ہے تو فقاقی بولتے ہیں. منہ سے ایسے جھاگ مارے غصے کے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی. جلدی لاؤ ان لوگوں کو جلدی لاؤ. تکاد تمیز من الغیظ. ایسا لگے گا جیسے غصے سے پھٹ پڑے گی.
تو میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, دیکھ کر کے لوگوں کی حالت پتلی ہو جائے گی. ڈالنے کے بعد تو کیا ہوگا اس کو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا, دیکھ کر کے حالت خراب ہو جائے گی. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے, اور 70,000 لگامیں, ذرا فرشتوں کا اندازہ کیجئے کتنے لاکھ فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے, اتنی خوفناک ہے وہ. اور مارے غصے کے پھٹ پڑی ہوگی, ایسا لگے گا دور سے دیکھ کر کے یہ غصے میں آ جائے گی. مجرمین کو دور سے دیکھ لے گی, غصے میں آ جائے گی, لا کر اسے کھڑا کر دیا جائے گا, پھڑک رہی ہوگی, تو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا ذرا جنت کو بھی لے آیا جائے سجا سنوار کر کے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, ذرا لاؤ جنت کو بھی لے آؤ, لاؤ جنت کو, ذرا دور نہیں رہنا, قریب لے آؤ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, متقین ذرا دیکھ لیں قریب سے, دور مت رکھو, ذرا قریب لے آؤ تاکہ متقین جنت کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں. اور جہنم کو بھی گھسیٹ کر کے لے آؤ, یہاں کھڑا کر دو تاکہ مجرمین یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں ان کی منمانی کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ, یہ جہنم کا ایک منظر ہے, چاروں طرف آگ ہے, اور دنیا کی بیرک میں کم سے کم ٹوٹے پھوٹے مٹکے میں بوسیدہ, اسی طریقے سے گندا ایک مٹکا دے دیا جاتا ہے, اس میں پانی ہوتا ہے, کم سے کم ٹھنڈا پانی تو پی لیتے ہیں یہاں کے مجرم. یہاں اولاً تو پانی نہیں ہے, اور دوسرے پانی ہے تو اتنا گرم ہے کہ اسے پانی ہی نہیں کہا جا سکتا. جب بھی اس پانی کا ذکر کیا جاتا ہے, صرف پانی کا ذکر نہیں کیا جاتا, اس کے ساتھ ہمیشہ ایک صفت آتی ہے, حمیم کی صفت آتی ہے. صرف ماں نہیں ہے بلکہ اس کی ایک صفت آتی ہے, ماء حمیم آتی ہے اس کی صفت. اب وہ پیاسے ہوں گے, مجبوری میں پینا ہی ہے, اب مجبوری میں پئیں گے. سورہ محمد کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ, جیسے ہی یہ لوگ اس پانی کو اپنے پیٹ میں اتاریں گے, ان کی ہتھیلیاں کٹ کے باہر نکل آئیں گے, اتنا گرم ہوگا. وَسُقُوا مَاءً, یہاں بھی تقطیع ہے, کاٹ کاٹ کر کے ان کے ہتھیلیوں کو باہر نکال دے گی. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ, ہتھیلیاں کٹ کر باہر نکل آئیں گی, اتنا خوفناک پانی ہے. اچھا, جنتیوں کو کبھی جہنمیوں کو دکھایا جائے گا, اور جہنمی کبھی جنتیوں کو دیکھیں گے, خوب مزے کر رہے ہیں, خوب پانی پی رہے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں. اب جہنمی جب دیکھیں گے ان کو کھاتے ہوئے اور ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے, منظر دکھایا جائے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ نَفِيسُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ, بڑی عاجزی سے کہیں گے اللہ نے جو تمہیں ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, اچھا پانی دے رکھا ہے, ہمیں بھی تھوڑا دے دو. ان افیزوا علینا من الماء, تھوڑا سا بہا دو پانی. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا پانی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے, یہ پانی تمہیں نہیں دیا جا سکتا. اللہ, ایک تو پیاسے ہوں گے, پیاسے کو اگر ٹھنڈا پانی دکھ جائے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے, اور وہاں جب پہنچے اور اسے پانی نہ ملے تو تکلیف میں اور اضافہ ہوتا ہے. ایک تو پیاس کی تکلیف ہے, اور دوسرے ٹھنڈا پانی دیکھ لے تو پیاس اور بڑھ گئی, اس کی اور تکلیف, اور پانی نہ ملے تو اور تکلیف, پیاس اور بڑھ جاتی ہے, اور اس پر بھی پریشان ہو کر کے آدمی گرم پانی پی لے جو جہنم کا پانی ہتھیلیاں نکل آئیں, اس کی حالت دیکھیے. پانی کی کیفیت ہے ان افیزوا علینا من الماء قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ جہنمیوں کے اوپر یہ ٹھنڈا پانی جنت کا یہ حرام ہے. تو پانی مانگیں گے اور کھا رہے ہوں گے وہ طرح طرح کا رزق اللہ کا, ایک سے ایک کھانے, ایک سے ایک میوے اور ایک سے ایک لذیذ چیزیں, تو کہیں گے پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ, اللہ نے یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جنت کی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. پانی مانگیں گے, یہاں تو خوب کھا رہے, مزے کر رہے ہیں, ارے باقاعدہ پیسے اس میں لے کر کے گھومتے ہیں ہوٹلوں میں, یہ آرڈر اور وہ آرڈر. ہم جب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو, وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر
عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا یہ جو ادھر ادھر آنا جانا ہے شہروں میں، فی البلاد، شہروں میں جو آتے جاتے ہیں پیسہ لے کر کے، یہ گاڑی سے، یہ پلین سے، بڑی بڑی گاڑیاں لگی رہتی ہے، پیسے لے کر کے گھومتے رہتے، ہوٹلوں میں آتے ہیں، ہوٹلوں کی گردش کرتے رہتے ہیں، جو چاہتے کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دھوکہ مت کھانا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ موج اور مستی بہت تھوڑی ہے۔ ثم مأواہم جہنم، موت آئی کہ ان کا حشر بڑا خراب ہونے والا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، ابھی ہوٹل میں مزے لے رہے نا، خوب مزے کر رہے، اب آئیں گے وبئس المہاد، ہوٹل سے اٹھ کر کے ڈائریکٹ بئس المہاد، سب سے برا ٹھکانہ، اتنا خوفناک ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ اکبر، کیسے غافل ہیں لوگ۔ ان کے انتقام کا وقت، بدلے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت اور مستی میں جی رہے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی کسی میں کیریئر بنا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈانس میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو گانے میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فلموں میں ڈال رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فحاشی میں ڈال رہے ہیں۔ خوب چہرے کو بنایا جاتا ہے، باقاعدہ صابن کا ایڈ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کہیں جانا ہے تو بھئی کس کا چہرہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ بھی ایک طریقے کی بدعقیدگی ہے کہ چہرہ کسی کا دیکھ لو تو جا کر کے آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا، تو اس کے لیے کریم یا کچھ اور کا ایڈ دیتے ہیں کہ یہ چہرے پر لگا لو، انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے۔ معلوم ہے اس چہرے، جہنم کی آگ کا مرکز کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جس کے اوپر یہ ہیرو ہیروئن یہ سارے کے سارے لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ لوگ میڈیکلی اور سرجیکلی یہ جو جلد رہتی ہے اس کو ریموو کر کے پھر دوسرا لگا لیتے ہیں، تاکہ جوان دکھیں۔ ارے بھائی چہرہ جوان دکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدن تو جا رہا ہے نا بڑھاپے کی طرف۔ اللہ اکبر، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے گا آدمی؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، تم جا رہے ہو جہنم کے قریب، سدھر جاؤ۔ تو جہنم کی آگ کا جو مین ٹارگٹ ہوگا، انسان کے تمام اعضاء میں صرف چہرہ ہوگا، صرف چہرہ، یہ مین ٹارگٹ ہے۔ پورا بدن تو جلے گئے، چہرے پر وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھک لے گی اسے پورا۔ اس لیے کسی چہرے کے اوپر، پورے چہرے کے اوپر اچھا میک اپ کرتے ہیں نا، تو اس پورے غاشیہ کا مطلب جو پورے، اب غاشیہ کا مطلب یہ کسی چیز کو پوری طرح ڈھک لے اسے، یہ دیکھو یہ پورا ڈھک گیا، اس کو غشاوہ کہتے ہیں۔ تو غشاوہ کہتے ہیں پوری چیز کو ڈھک لے، تو یہ چہروں کو ایسے ڈھک لے گی، اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے۔ جہنم کی آگ بولے گی اسی کے اوپر میک اپ کرتے تھے نا، اسی کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے تھے، اسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، یہی چہرہ ہے نا۔ آج اس چہرے کو اسکاچ کر دیتے ہیں، اس کا تلفع وجوہہم النار، یہ جہنم کیا ہے، the fire of the hell will scorch their faces، ان کے چہروں کو بالکل اسکاچ کر دے گی۔ ایک تو کالی ہوگی، دوسرے ان کے چہروں کو کالا کر دے گی، جس کو وائٹ کرنے میں پوری لائف لگا دے رہے تھے، پوری لائف لگا دیا تھا۔ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ایک نکتہ اور کہ اسی چہرے کو کیوں ڈھکیں گے؟ مین ٹارگٹ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن میں چہرے کا حصہ ایسا حصہ ہے جو دیگر اعضائے بدن کے مقابلے میں سب سے زیادہ نازک، سینسیٹیو اور حساس ہے۔ معمولی دانت پہ درد ہونے لگتا ہے تو پورا چہرہ آدمی کا مرجھا جاتا ہے، دانت درد کرنے لگے، کہیں آنکھ میں تکلیف ہو، بدن کا ایک عضو اگر کہیں تکلیف میں مبتلا ہو تو پورے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور سے چہرے کے اوپر کہیں معمولی تکلیف ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا، اس لیے کہ چہرے کا جو پورا حصہ ہے بدن کے دیگر اعضاء کے مقابلے میں انتہائی نازک، حساس اور سینسیٹیو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سینسیٹیو حصے کو آگ کے حملے کا مرکز بنا دیا جائے گا، سینٹر یہی ہوگا، اسی کے اوپر حملہ کرے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، آگ گھیر لگی اس چہرے کو۔ اسی چہرے کے ذریعے فلموں میں دھوکہ دیتے تھے نا، اسی چہرے کے ذریعے لوگوں کو پھنساتے تھے، لڑکیوں کو خراب کرتے تھے، یہی چہرہ ہے نا۔ وَتَغْشَى وُجُوهُ، لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی آگ، وہ تو کالی ہے، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ذرا یہ قرآن تو پڑھے، ان کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں جہنم کے اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہت خوفناک جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، جگہ جگہ اس کی الگ الگ صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ آدمی تمام آیات جہنم کو اکٹھا کر لے، ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اگر حساس آدمی ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ آیات جہنم کو اکٹھا کر کے اگر کوئی حساس دل والا پڑھ لے، مر جائے گا۔ بعض صحابہ کرام جہنم کی آیتیں پڑھ لیتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ جہنم کی ایک آیت سامنے آ گئی تھی، طبیعت خراب ہو گئی ہے، پڑھے رہتے تھے۔ یہ حساس تھے، بڑے پیارے تھے صحابہ کرام، ایسا دل اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ لوگ حساس ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ بڑا پیارا دل پایا تھا، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایسا دل مل جائے جو دل صحابہ کرام کو ملا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایمان تھا، اس ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسا تم ایمان لے آؤ جو ان کے دل میں ہے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ گویا ہدایت کا معیار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا ہے۔